السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے علم الکلام کے بیانات سامنے لا رہا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کرا، شیئر نہیں کرا، سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے جا کے کر دیجئے تاکہ میرے 1000 سبسکرائبر ہو سکے۔ تو سامنے والے کو خاطر نہیں لگا، سامنے والے کو بو نہیں لگا۔ تو قبلہ رئیس شامی صاحب اور رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے خوبصورت پہلو عجز تھا، بڑی عاجزی فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بڑی واضح مثال ابھی ہمارے علامہ ابوبکر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اور گھر والوں نے بھی بتایا کہ اگر حضرت کے نام علامہ لگا دیں تو ناراض ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو اگر القابات کم لگائے نا تو تھوڑا سا برا لگتا ہے، اچھا اس کو یوں کیا بلایا، مجھے تو سیدھا سیدھا بلا لیا، مولانا صاحب آئیں گے، مولانا میں امام اہل سنت کے نام کیا مولوی احمد، میں نے کہا ان سے بڑا کوئی عالم تھا، یہاں ہم نام پہ جھگڑ رہے ہیں، القابات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ عاجزی ہی عالم کی پہچان ہے۔ کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، خدا نے جلدی کیجئے۔ رئیس شامی صاحب کی زندگی اور ان کا وصال دونوں ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ دیکھو زندگی ایسے جاتے ان سے بھی معلومات دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس بارے میں آگاہی ہو جائے گی۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے آؤں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں مادی زندگی دی ہے یہ مکمل زندگی نہیں ہے، یہ صرف عرصہ حیات ہے، یہ صرف مدت حیات ہے، اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندگی گزرے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جو 5 مراحل بیان فرمائے، پہلا وہ روحی زندگی، دوسرا مادی زندگی، تیسرا وہ پھر برزخی زندگی، اور یہ جو مراحل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، ان مراحل میں جب بندہ اپنی روحی زندگی سے اس مادی زندگی میں آتا ہے تو اب دیکھیں کہ بچہ روتے ہوئے آتا ہے۔ صوفیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ وہ شیطان بچے کی پوچھ میں انگلی مارتا ہے، اس کی وجہ کر وہ روتا ہے۔ صوفیہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکالا، فرمایا کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی روحی زندگی میں نا فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، پاک لوگوں کے ساتھ، وہ اس ماحول کا عادی تھا، لیکن جب وہ اس زندگی میں آتا ہے، کون سی زندگی؟ مادی زندگی، تو یہاں آگے اس کو عجیب سا لگتا ہے، وہ روتا ہے۔ اور جبھی روایتوں کا مفہوم ہے کہ 3 مہینے تک بچے کو وہ ساری روحانی مخلوق نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمیں عام طور سے نظر نہیں آتی، 3 مہینے لگاتے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو چونکہ وہ اس ماحول سے جڑا ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کے جو آثار ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس دنیا میں آ کر کے دیکھتا ہے کہ وہ تو رونق ختم ہو گئی، وہ بہاریں ختم ہو گئی، وہ پاک روحوں سے تعلق ختم ہو گیا، تو وہ یہاں پر روتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے، پھر بچپنا گزرا، پھر جوانی آئی، پھر اس کو بڑھاپا ملتا ہے، اور اس کے بعد موت آتی ہے۔ تو یہ جو زندگی کا ہے عرصہ، اس کو کہتے ہیں مادی حیات۔ اس کے بعد آتی ہے موت۔ جب انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ ہوتا تو روحی زندگی میں، لیکن ہماری میڈیکل سائنس اس کو کہتی ہے کہ بچے میں سانس آ گئی ہے، بچے کی دھڑکن چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا آغاز مادی زندگی سے نہیں، اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور زندگی کا اختتام مادی زندگی جاری۔ بھائی کولڈ میں نے دیکھا یہاں پر پانی کی بوتل بھی جو ہے پاکستانی رکھی ہوئی ہے، ہم تو جاتے سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں۔ پچھلے دن ایک پروگرام میں گیا، ہزاروں کی تعداد میں ایکوافینا کی بوتل رکھی ہے۔ اچھا وہ مائنڈ سے نہیں کیا کہ بتانا ایکوافینا کی بوتل رکھی ہے۔ تو یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، 7 اپ، پیپسی، کوکا کولا، یہ سب کا بائیکاٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے۔ یہ میکڈونلڈ، KFC، ہاں بھائی ہاتھ کم ہو گیا نا۔ اچھا پھر یہ اسی طرح سے پیٹرول چلواتے ہیں شیل سے اور ٹوٹل سے، بائیکاٹ ابھی بھی نہیں آ رہی، ہاں بائیکاٹ ہوگا نا بھائی۔ قبلہ رئیس شامی صاحب نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا نہیں بابا جی سے، ہم نے صرف سنا بابا جی کو، تو بابا جی کو جو سن لے وہ غیرت مند ہو جاتا ہے۔ تو
تو رئیس شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو بابا جی نے پڑھایا بھی اور جن کا نکاح بھی بابا جی نے پڑھایا، سبحان اللہ، پھر یقین اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ شہزادے کو بابا جی کا فیضان ہوگا تو کیسا غیور بندہ ہوگا، ان کے عرس میں آنے والے بھی غیور ہونے چاہیے۔ تو جو بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ بائیکاٹ میں ہلکی ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، بھرپور طریقے سے ہوگی۔ ہم تو افسوس کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین نہیں جا سکے، ورنہ خدا کی قسم دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سینہ، یہ بازو اپنی مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے لگا دیا۔ آپ بس کون چاہتا ہے؟ چلو ذرا نعرہ لگاؤ نا، الجہاد الجہاد، ادھر سے آواز تیز آ رہی ہے، پیچھے والے نہیں آ رہے۔ جہاد ایسی تھوڑی ہوگا، جہاد تو جان مار کے ہوگا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 لبیک۔ اللہ جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ فلسطین میں بچیوں کی عزتیں لٹتی رہیں۔ آپ کے صدیقی کو وہ خبیث قرآن سامنے رکھتے رہیں، قرآن میں چڑھ کے چلی جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو رونے لگے۔ خواب میں محبوب علیہ السلام آئے، وہ شہزادی رو کر کہے محبوب میرا امتحان کب تک ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی یہ تیرا امتحان نہیں، میری امت کا امتحان ہے۔ جب دین تخت پر آئے گا پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بابے نے کہا نا ادھر خاکے چھپے ادھر میزائلوں کا رخ قرآن کی طرف ہوتا نا۔ جب دین لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار خانے نبوت، تاجدار خانے نبوت، تاجدار خانے نبوت، تاجدار خانے نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی و نبی، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ آج یہ سالانہ عرس مبارک اور تقسیم اسناد کے حوالے سے یہ عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ ویسے نقابت تو ہمارے جو بھی نقیبان محفل تشریف فرما ہیں وہ فرما رہے ہیں، لیکن محفل کے دوران